بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ سم ٹائم زندگی میں خوشی سے بھی بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ خوشی کوئی عارضی ہے یا اس کے پیچھے پھر تو کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ انسان زندگی میں سم ٹائم ایک کنٹینیو پروسیس میں، ایک پریشانیوں میں، ایک پرابلمز میں، غم میں رہ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر سم ٹائم کوئی خوشی بھی آتی ہے تو اس کے بعد بھی خوف آتا ہے کہ کہیں یہ خوشی ایسی عارضی تو نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی بڑا غم تو نہیں آنے والا۔ ایسے ہی اپریل اور مئی میں جب انڈیا اور پاکستان کا کنفلکٹ ہوا، جھڑپیں ہوئی، تو انڈیا نے پاکستان میں دراندازی کی۔ پاکستان کے اندر انہوں نے ڈرونز بھیجے اور میزائل پھینکے، اور جواب میں پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو جو بھرپور جوابی حملہ کیا اور انڈیا کو جواب دیا، تو پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ اور ہماری زندگی میں شاید یہ پہلی مرتبہ سامنے لائیو جنگ ہوئی اور پاکستان نے اس کو جیتا، تو پوری قوم نے بھرپور طریقے سے خوشیاں منائی اور دلی خوشیاں ہوئی، مورال اپ ہوئے، اور دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک پورا لیول ہی چینج ہو گیا۔ پوری دنیا پاکستان پہ فوکس ہو گئی اور پاکستان نے اپنے آپ کو پھر جو ہے نا وہ ایگزسٹ کیا، اور پاکستان نے اپنے جو کچھ عرصہ میں اعتماد کھو چکے تھے اس کو دوبارہ بحال کیا۔ اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی 7ویں اسٹرانگ فوج ہے اور وہ ہر قسم کی جرائیت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ قوم نے بھرپور طریقے سے خوشیاں منائی کہ پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک نے 3 گنا بڑے ملک جو دنیا کی 5ویں اکانومی ہے اور ہم سے 3 گنا بڑی اس کی فوج ہے، اس کی فضائیہ ہے، ان سب کو بڑی بری طریقے سے مار دی، اور اس پر بھرپور طریقے سے جشن منائے گئے۔ دنیا نے پاکستان کی طاقت کو سراہا۔ لیکن دوستو، اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد تھوڑے عرصے بعد پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوتی ہے، اور اسرائیل جو ایک فرینڈلی میچ نظر آتا ہے ظاہراً، تو وہ ایک جنگ تھی، لیکن اس کے پیچھے اگر براڈ گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں میڈیا کے تھرو اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک فکس میچ ہی تھا۔ یعنی بتا کے جنگ کر دو، حملہ کرنے سے پہلے انفارم کر دو، پھر اس کے بعد اٹیک کر دو تاکہ وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں، دین اگلا اٹیک کرتا ہے۔ سو یہ سارا ایک ایکٹیویٹی چلتی رہی۔ پھر اس جنگ کے اندر امریکہ انوالو ہوا، اور اس نے بھی ایک عارضی طور پر ایک شمولیت اختیار کی، دنیا کو یہ میسج دیا کہ اسرائیل کو ہم تناج نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن ساتھ ایران کو بھی بتا دیا کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ایک فارمیلٹی ہے، آپ اس کو اتنا سیریس نہ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا ایک کنفلکٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا ہوتا ہے۔ ان موقعوں کے اوپر پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ لاک ہو جاتی ہیں، ایران، اسرائیل، انڈیا، پاکستان۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ اب مجھے جو ذاتی طور پر جو خطرات نظر آئے، جو حالات اور واقعات کو دیکھ کے ذہن میں ایک بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا ذہن میں جو خدشات نظر آ رہے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ کی بھی انپٹ چاہوں گا، اپنے کمنٹس سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ دوستو، اگر ہم تاریخ میں چلیں تو امریکہ نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، یہ اس کی ہسٹری ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ صرف مفاد کی خاطر یوز کرتا ہے ممالک کو، یہ امریکہ کی ہسٹری ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ امریکہ کسی بھی بندے کو اپنا دوست سمجھتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اب اگر ہم اسٹریٹجک پوزیشن میں دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بیسیکلی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، پولیٹیکل سے زیادہ وہ اسٹریٹجک ریلیشن ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو پہلے تو اس خطہ کے اندر امریکہ کے اپنے ذاتی مفادات موجود تھے، رشیا وار ہوئی، پھر افغانستان کی وار شروع ہوئی، لیکن یہ دونوں جنگیں جب ختم ہو گئیں
اس کے بعد اس کا اس خطے میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ایک کامن مقصد ہے کہ چین کو اس نے ٹکر دینی ہے، چین کے مقابلے میں وہ پاکستان کو انگیج کر رہا ہے، بٹ امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ چین جو مرضی ہو جائے پاکستان کو نہیں چھوڑتا، اور پاکستان کے ساتھ جتنا بھی امریکہ کا ریلیشن بن جائے، پاکستان چین کو کبھی بھی جو ہے نا وہ سائڈ لائن نہیں کرتا، یہ امریکہ بہت بہتر جانتا ہے، اور یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود امریکہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے جیتنے کے بعد پوری دنیا نے پاکستان کو سر پہ اٹھا لیا، مطلب ہم اتنے میٹھے کیوں ہو گئے؟ ٹرمپ جو ہے وہ اسپیشل انوائٹ کرتا ہے ہمارے سپہ سالار کو، اور وہاں لنچ پہ بلاتا ہے، اتنا پروٹوکول دیتے ہیں کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی جنرل کو نہیں ملا۔ اقوام متحدہ میں جو کہ پاکستان کے اوپر ایف اے ٹی ایف کے تھرو اور اس کے بعد دوسرے اداروں کے تھرو چند عرصے تک وہ پابندیاں لگاتا رہا ہے، اور اس کے بعد اکانومی کے ذریعے پابندیاں لگاتا رہا ہے، کبھی ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جا رہے تھے، کبھی افغانستان سے در اندازیاں ہو رہی تھی، کبھی ایران ہمارے ساتھ در اندازی کر رہا تھا، یعنی ایک الجھن میں پاکستان کو ڈالا ہوا تھا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی۔ لیکن پاکستان نے جب انڈیا کو شکست دی تو ہم اتنے میٹھے کیوں بن گئے؟ امریکن پریزیڈنٹ انوائٹیشن کرتا ہے پاکستان کو، وہاں اسپیشل سراہتا ہے، پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے پاکستان کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے جو پاکستان اینٹی ٹیررزم کونسل کا وہ ہیڈ بنتا ہے ٹیمپریریلی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی مہربانیاں کیوں؟ یہ خدشات اور سوالات میرے ذہن میں کنٹینیوسلی گھوم رہے تھے کہ دیکھیں، یا تو ہم اتنے طاقتور ہو گئے کہ پوری دنیا ہم سے خوفزدہ ہو گئی کہ یار آپ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق رکھو ورنہ یہ ہمیں بھی کھا جائے گا، یا پھر ہمارے پاس ایسا کون سا خزانہ نکل آیا کہ جس کو دیکھ کے دنیا ہمارے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئی کہ اب پاکستان کو نہیں چھوڑنا، اس کے بعد تو ایک بہت بڑا خزانہ نکل آیا۔ یا پھر تیسری بات دوستو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سارے ایونٹ کے پیچھے ایک بہت خطرناک پلان ہے، جو میں نے آغاز میں آپ کو بات کی کہ یہ خوشی جو ہمیں ملی ہے، کیا یہ عارضی ہے؟ اس کے پیچھے ایک خطرناک پلان بن رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم ماضی میں جاتے ہیں۔ اسرائیل کے سامنے دنیا میں اگر کوئی ٹارگٹ ہے نا تو وہ پاکستان ہے، ہسٹری سے واقف ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اسرائیل 2 سے 3 مرتبہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ریسنٹ اپریل مئی میں جو انڈیا نے جارحیت کی پاکستان کے اوپر، اس میں جو ڈرونز رہے تھے وہ بھی اسرائیلی میڈ تھے، بلکہ ناٹ اونلی اسرائیلی میڈ، وہ آپریٹ بھی جو کر رہے تھے وہ سری نگر سے اسرائیلی خود کر رہے تھے۔ یعنی انڈیا اور اسرائیل کا اسٹریٹجک ریلیشن بہت اسٹرانگ رہا ہے، جب بھی ان کو موقع ملا ہے اس نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ پاکستان اس کی نظروں میں، اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، بلکہ نیتن یاہو نے تو بیان بھی دیا ہے کہ ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ پاکستان ہوگا، ہمیں خطرہ اگر ہے تو وہ پاکستان سے ہی خطرہ ہے۔ اب دوسری بات کہ انڈیا کیا اتنے ہی ڈر گیا؟ مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ نے جنگ بھی خود شروع کی، آپ نے ایک فکسڈ میچ جو پروانہ کیس ہوا، دہشت گردی ہوئی جو کہ جس کی مذمت ہم سب نے کی، اس کے بعد آپ نے ایک پورا ڈرامہ بنایا اور پاکستان پہ حملہ کیا۔ آپ کے طیارے اتنے 70 طیارے اس سائڈ پہ اڑ رہے تھے، پاکستان کی تو 30-35 طیارے اڑ رہے تھے، 2 گنا بڑی فوج ہے، 5 گنا بڑی اکانومی ہے، اور آپ کی 26 جگہوں پہ جب پاکستان نے میزائل ٹھوکے تو کیا آپ اتنے ڈر گئے؟ یعنی آپ کا نہ آرمی چیف کا پتہ چلا، نہ آپ کے ایئر چیف کا کوئی پتہ چلا، اندرونی آپ پہ لان تان شروع ہو گئی، اور آپ اس کے بعد ایک دم بیٹھ گئے۔ اس سارے ایونٹ کے دوران جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو میرے ذہن میں بڑے خدشات یہ اٹھ رہے تھے کہ یہ کوئی فکس میچز ہیں، لیکن اس کے پیچھے شاید کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، اللہ نہ کرے، جو کہ سامنے دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ ہم اس وقت ریٹنگ میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں پاکستان، اور پوری دنیا کے سامنے ہم بہت میٹھے بن گئے ہیں۔ تو یہ چند سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔
کہ یار ہم اتنے میٹھے بن گئے، یا تو پھر ہم بہت طاقتور ہو گئے کہ ہم سے دنیا خوف زدہ ہو گئی، یا پھر ہمارے پاس کوئی ایسا خزانہ نکل آیا۔ تو ان سارے کے بعد میں نے ایک رپورٹ پڑھی۔ جب میں نے وہ رپورٹ پڑھی تو میرے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے تھے ان کو کافی تقویت ملی کہ یہ واقعی کچھ ہے۔ ایک میل روبن ہے جو امریکہ کی ایک آرٹسٹ ہیں، رائٹر بھی ہیں اور پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں۔ اس کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، دنیا کی نظروں کو تو انہوں نے لاک کر دیا کہ اسرائیل کا اٹیک ہو رہا ہے اور ایران کا اٹیک ہو رہا ہے، بٹ اس کے پیچھے جو بہت بڑی پلاننگ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت انڈین آرمی باقاعدہ اسرائیل کے اندر ریہرسل کر رہی ہے، ناٹ ٹریننگ، ریہرسل کر رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اربوں ڈالرز کی مزید اکوپمنٹ خرید رہا ہے، اور انڈیا کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، ایران اسرائیل جنگ کے دوران وہاں وہ ٹریننگ لے رہی ہے۔ اب بقول اس کے کہ انڈیا نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ قبضہ کرنے میں بہت زیادہ ہیں، جیسے بولان کی پہاڑیوں پہ اور فلسطین پہ اور باقی مڈل ایسٹ میں اس نے جو تماشا بنایا ہوا ہے، جاری رکھی ہوئی ہے، اس کی ایکسپرٹیز یہی ہے کہ وہ اٹیک کرتا ہے بھرمار، دنیا میں اس کو پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، روکنے والا کوئی ہے نہیں، تو آپ ہمیں ٹرین کریں کہ ہم قبضہ کریں، بقول اس رائٹر کے۔ تو اس ساری اسٹریٹجی کے تحت جو ان کی کولیبریشن چل رہی ہے کہ انڈیا وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ لے رہا ہے، اور ان کے درمیان جو ایک برج ہے وہ بہت سٹرانگ ہو گیا ہے۔ انڈیا نے سائلنس موڈ میں چلا گیا، اور اس دوران میں وہ مکمل طور پہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان پہ ایک بھرپور اٹیک کریں گے، نمبر ایک۔ دوسری چیز جو اس پوری ایونٹ کے اندر سامنے آئی کہ میرے خیال میں یا تو انڈیا اور اسرائیل نے مل کے پاکستان کو ایک ٹیسٹ کیا کہ پاکستان کی فوجی طاقت کتنی ہے، اور اس کا جب سامنا ہوا تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان بھی اس پورے پیریڈ کے اندر اپنے آپ کو بہت مضبوط کر چکا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے الحمدللہ کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ اب دوستو، بقول میل روبن کے کہ اسرائیل اور انڈیا مل کر ایک بہت بڑا پلاننگ کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پلاننگ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دفعہ وہ ڈائریکٹلی شاید پاکستان کے اوپر اٹیک نہ کریں، بلکہ ان کا جو پلان ہے وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، وہ اٹیک کریں گے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ دیکھیں کنفیوژنز کیوں ہے، جو مجھے کنفیوژنز ہے، امریکہ ہمیں آنکھوں پہ اٹھا رہا ہے، سر پہ اٹھا رہا ہے، لیکن اسرائیل انڈیا کو ٹرین کر رہا ہے، ان کی فوج کی ٹریننگ کر رہا ہے، اس کو وہاں ریہرسل کروا رہا ہے، اس کو وہاں پہ اسلحہ دے رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہ سب کچھ بغیر امریکہ کے ایما کے بغیر کر سکتا ہے؟ نو۔ ہم اسرائیل پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ امریکہ کی ایک سب اسٹیٹ ہے، اور امریکہ کی سب اسٹیٹ وہ بلین ڈالرز کا ہر سال بجٹ دیتا ہے اسرائیل کو۔ تو کیا یہ سب کچھ اسرائیل امریکہ کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے؟ اٹس مین کہ امریکہ بھی اس پلان میں یہ شامل ہے، بٹ اس نے پاکستان کو ایک ٹھپکی دے کے، ایک ظاہراً دکھا کر وہ ایک انگیج کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہم اتنا اٹھائیں گے دنیا میں کہ یہ بھی پاکستان، اور پاکستان ہر طرف پاکستان پاکستان پاکستان۔ اور ایسا یو ٹرن لیا اچانک کہ انڈیا کو پوری دنیا میں لعنت پڑ رہی ہے، یعنی ڈپلومیٹکلی انڈیا جس ملک میں گیا، اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک سوائے اسرائیل کے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا۔ یار پاکستان سے آ رہا ہے نا، دنیا کے ساتھ اس نے ایسا کیا کر لیا کہ وہ بالکل تنہا رہ گیا؟ ٹھیک ہے اس کی پرابلمز ہیں، جو مودی گورنمنٹ ہے وہ ایک بدنام ترین گورنمنٹ ہے، نااہل گورنمنٹ ہے، ٹیررسٹ تنظیم کے وہ قائد ہیں، اور اس وقت اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ یہ پہلے بھی تو کر رہا تھا، 10 مئی سے پہلے بھی تو وہ سب کچھ کر رہا تھا، اس وقت تو دنیا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا؟ تو دوستو یہ وہ خدشات ہیں جو ذہن میں ابھرتے ہیں کہ کیا یہ جو خوشی ہمیں ملی ہے یہ ایک عارضی تو نہیں ہے، اور کیا اسرائیل اور انڈیا مل کر دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ اس پر کافی
انٹرنیشنل رپورٹرز، تجزیہ نگار اپنے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انڈیا دوبارہ اٹیک کرے گا پاکستان کے اوپر، بٹ اس دفعہ یا تو وہ کرے گا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کرے گا، اور یا پھر وہ بلوچستان کی طرف آئے گا. لیکن موسٹ پرابلی جو چانسز ہیں جو وہ ناکام کوشش کرے گا وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اوپر اٹیک کرے گا. اب اس مہینہ ڈیٹ کے اندر وہ ایک چھوٹی سی ریہرسل ابھی ریسنٹ بھی کر چکا ہے. اس نے ایک ٹرائی کی ہے میانمار پہ، جو اس نے اٹیک کیا ہے، اور اس نے وہاں پہ بھی جا کے گھس کے اندر حملے کیے ہیں، ان کے بارڈر کو کراس کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو، ڈاٹس کو اگر آپ ملائیں اور جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خود ایک بہت بڑے کویسچن مارکس ان کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز اور ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے اپریل سے پاکستان کے خلاف، پھر رشیا، ایران، اور پھر انڈیا اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل اور ایران کی جنگ، اور اس دوران میں جو ان کی آپس میں اسٹریٹجک کوآپریشن بڑھی ہے انڈیا اور اسرائیل کی. کیوں بڑھی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پلان کوئی بہت ہی خطرناک ہے اور اس سے بھی بڑا ہے. اس بار اگر وہ اٹیک کرے گا تو وہ شاید بہت خطرناک ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس سے ڈر گئے ہیں. یہ جسٹ ایک تجزیہ ہے اور ایک خدشات ہیں جو کہ ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. پاکستان کی فوج بھی اس وقت کمپلیٹ مانیٹرنگ کر رہی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے. اس کو پتہ ہے کہ something is going wrong in the region. اس کی بھی، پاکستان کی بھی گہری نظریں ہیں انڈیا کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر، اور وہ اس سے بھی سخت جواب دے گا جو 10 مئی کو ہوا تھا. اگر انڈیا نے اس وقت کچھ کیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کیا تو شاید پاکستان کا جو اس وقت جواب ہوگا نا، وہ اس سے بھی 10 گنا بڑا ہوگا، اور پھر دنیا ایک تاریخ رقم کر دے گی کہ پاکستان کیا ہے. وہ انڈیا بھی جانتا ہے، اور وہ اسرائیل کو بھی اس دفعہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ جوابی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہے. بٹ جو خدشات ہیں وہ یہی ہیں کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر پر ایک حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک جو اس کا آپریشن سندور ہے وہ کال آف نہیں کیا، وہ آن ہے. پاکستان نے تو بنیان المرصوص کو ختم کر دیا نا، لیکن انڈیا نے نہیں کیا. تو انڈیا کے اندر ابھی تک بھی کوئی مودی کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے ابھی تک، لیکن شاید کہ یہ الیکشن کے دنوں میں یا پھر سردیوں میں یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کریں گے، لیکن اس کا جواب اس سے بھی 10 گنا زیادہ ملے گا. تو یہ کچھ خدشات اور کچھ تجزیہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.